بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 949 ہے، 949، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 اور 22، 21 and 22۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے جس نے اشتراہ خریدا تھا اس یوسف کو بھی مصر میں، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی اچھا کر، مثواہ اس کا ٹھکانہ، عسا امید ہے کہ ان ینفعنا کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ یا ہم اس کو بنا لیں، ولدن بیٹا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مکننا ہم نے قوت دی لیوسف یوسف کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں، من تأویل الاحادیث باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر کرنا، واللہ اور اللہ غالب غالب ہے، علی امری اپنے ہر کام میں، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ ولما اور جب بلغا پہنچا وہ یوسف اشدہ اپنی جوانی کو، تو آتیناہ ہم نے اسے دیا حکمن اور علم اور علم، حکمت اور علم، اور اسی وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور مصر میں جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت اور اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مصر میں جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ دوسری بات، یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو۔ تیسری بات، امید ہے کہ یوسف ہمیں فائدہ پہنچائے۔ چوتھی بات، یا یوسف کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ پانچویں بات، ہم نے اس طرح یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ چھٹی بات، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ ساتویں بات، اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ آٹھویں بات، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نویں بات، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے۔ 10ویں بات، ہم نے یوسف کو دانائی اور علم عطا کیا۔ 11ویں بات، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، جن قافلے والوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گنتی کے چند درہموں میں بیچ ڈالا تھا، 20-22 درہم، وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ عزیز مصر تھا، جو مصر کے خزانوں پر مقرر تھا، جس کا نام مفسرین نے قطفیر یا اطفیر لکھا ہے۔ ان دنوں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ریان بن الولید تھا۔ یہ بادشاہ آگے چل کر مسلمان ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے ہی میں اس کی وفات ہو گئی۔ جس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، اور عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام 13 سال ٹھہرے، اور مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ جب وہ 33 سال کو پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ ان کی عمر 120 سال کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام پر جو کچھ مصیبت گزری جبکہ وہ کنویں میں تھے، ایک دردناک واقعہ ہے، ظاہر بات ہے ہم جانتے ہیں،
جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا تو اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا، یعنی اس کے لیٹنے بیٹھنے وغیرہ کی جگہ اچھی ہو اور یوسف کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یوسف ہمیں نفع دے گا یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ عزیز مصر کے بارے میں مفسرین نے لکھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنانے کی بات کہی۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا مشہور ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام راحیل تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سوکھے اور اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کے وزیر خزانہ کے محل تک پہنچا دیا۔ غمزدہ اور مصیبت زدہ افراد کے لیے یہاں ایک بڑا سبق ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کو یاد کریں اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصیبت سے نکالنے کی قدرت و طاقت رب عز و جلال رکھتے ہیں، وہی ہم کو بھی اس مصیبت سے نکالنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی رکھتے ہیں۔ وہی پروردگار ہم کو مصیبت سے نکال کر آرام و راحت تک پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ علم نشرح کی یہ 2 آیتیں ہم سب کے لیے یقیناً سبق کا ذریعہ ہیں۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو یاد رکھو کہ اس کے بعد ایک آسانی آنے والی ہے، جب کوئی آسانی ہو تو غرور مت کرو اسے کہ اس کے بعد ایک مشکل بھی آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں 3 اشخاص بہت ہی زیادہ فراست اور ذہانت کے حامل گزرے ہیں۔ ایک تو عزیز مصر جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو اچھی طرح رکھنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو اچھا ٹھکانہ دینا۔ دوسری وہ لڑکی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جس نے اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اے ابا جان آپ ان کو اپنا بحیثیت اجیر اپنے گھر میں رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر و قیمت کو حضرت شعیب کی بیٹی جانتی تھی۔ اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی فراست اور ذہانت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ عزیز مصر عمدہ سمجھ بوجھ کا حامل تھا، بہت روشن خیال آبی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کو جو توقعات تھیں، ان توقعات میں وہ ظاہر بات ہے کہ سچا تھا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام پر اس وقت انعام و احسان فرمایا جبکہ اندھیرے کنویں میں تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ اسی مقام بلند کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین میں قوت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور خوبی عطا فرمائی کہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ خوابوں کی تعبیر کا علم ظاہری اسباب کے طور پر اس بات کا ذریعہ بنا کر کہ وہ مصر کے خزانوں کے ذمہ دار بن گئے، اس سے کہ خواب کی تعبیر کا دینا ان کی بلندی، سربلندی کا اور عروج کا ذریعہ بنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے جس کو چاہے عزت کی بلندیوں تک پہنچا دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام میں غالب ہیں، وہ جو چاہے کریں۔ دنیا کی ساری طاقتیں رب عز و جلال کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے عزیز مصر کے گھر میں رکھا۔ اس طرح انتظامی امور حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت انتظامی امور سیکھ گئے، اور اس لیے عزیز مصر نے ملک کے خزانوں کا جو منتظم تھا اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کی تربیت ان کو دی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوئی جو ایک وزیر کے اندر ہونا چاہیے، جو وزیر خزانہ کے اندر ہونا چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بھرپور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر جو ہوتی ہے وہ اشد عمر ہوتی ہے بھرپور جوانی کی۔ بعض کہتے ہیں کہ 33 سال مراد ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 40 سال مراد ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔